نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لله تعالى لا يموت القلب یوم یموت القلوب۔ یہ جو رمضان کے اختتام پر ایک رات آتی ہے کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور عید کے دن کو جو ہے وہ یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ تو عید کی رات جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر عبادت کرنے کے بارے میں بہت ساری احادیث جو وہ آئی ہیں، اگرچہ وہ احادیث تھوڑی بہت کمزور ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن کیونکہ وہ کثرت سے وارد ہوئی اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جو ان کے مخالف ہو، تو اس لیے ان احادیث سے اس رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں کھڑا رہا، یعنی اس نے عبادت کی ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا دل جو ہے وہ اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل جو ہے وہ مر جائیں گے۔ قیامت کا دن مراد ہے کہ قیامت والے دن اس کے ہولناکی اور اس کے خوف اور دہشت کو دیکھ کے لوگوں کے اوپر ایک جو ہے وہ رعب طاری ہو جائے گا اور سب کے دل جو ہے وہ مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ شخص جس نے عیدین، چھوٹی اور بڑی عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات کو عبادت کی ہوگی، تو اس کا دل جو ہے وہ اس دن نہیں مرے گا۔ یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، قیامت کے ہولناکی کے وقت جو ہے اس رات کی عبادت کی وجہ سے بندے کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ ویسے جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی، چاند رات، تو سارے لوگ جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، خریداریوں کے اندر جو ہے یہ وقت ضائع کر لیتے ہیں، پورا مہینہ جو ہے وہ عبادت کی، اور گویا کہ روزے دار کی مثال ایک مزدور کی سی ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کو مزدوری کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہے تو اس کی اجرت جو وہ کیا بن رہی ہے، اس کو اجرت کیا دینی چاہیے۔ تو اس کو مزدوری کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ تو گویا کہ پوری رمضان جو ہے وہ ایک بندہ مزدور کی طرح لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن جب مہینے کا آخر آتا ہے، تنخواہ کا وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کی مثال ہے کہ پورا مہینہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اور پھر اس لیلۃ الجائزہ کے اندر، عید کی رات، چاند رات کے اندر جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں اور فضول مشغولیات کے اندر وہ جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے جو پورا مہینہ مزدوری کی ہے، اب جب مزدوری لینے کا وقت، اجر کا وقت، ثواب کا وقت آ گیا، تو اس وقت جو ہے غائب ہیں اور اپنی مزدوری جو ہے وہ نہیں لے رہا۔ تو اس لیے آخری رات جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے قیامت کے ہولناکی اور دہشت کو اللہ تعالیٰ بندے سے جو ہے وہ دور کرے گا۔ اور گویا کہ یہ تو اپنے اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو ایک چیز بناتی رہی، اپنی فرقی جو ہے وہ بناتی رہی اور بنانے کے بعد جو ہے اس کو پورا مکمل دوبارہ خراب کر لیتی ہے۔ تو ایسے ہی عمل بھی ہے کہ پورا مہینہ عمل کر لیا اور آخری رات آ کے جو ہے وہ سارا عمل جو ہے برباد کر دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن کے اندر جو ہے وہ عورت کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس لیے لیلۃ الجائزہ اور جو ہے اس کے اندر بھی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو اس کے اندر عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس رات کو جو ہے فضول مشغولیات کے اندر اور فضول چیزوں کے اندر جو ہے وہ ضائع کرنا چاہیے۔